ٹھہرتا نہیں کاروان وجود۔ اس کائنات میں کوئی وجود ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر موجود نہیں رہ سکتا۔ ہر چیز بدل جاتی ہے، ہر لمحہ دوسرے لمحات کو راستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ سانس کی آری ہستی کے سایہ دار درخت کو کاٹتی چلی جاتی ہے، اور آخر کار انسان ہر عمل سے بیگانہ ہو نامعلوم دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کھیل جاری رہتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنا مقام بدلتا ہے، حالتیں بدلتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، ہر شے میں ہمہ وقت تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ ہمہ حال تبدیلیوں میں قیام کی خواہش ہی انسانی زندگی کا طرہ امتیاز ہے۔ انسان جانتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں ٹھہرنا ناممکن ہے، قیام کا امکان نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہزارہ قافلے اس دشت بیاباں سے گزرے اور اپنے بعد ویرانیاں چھوڑ گئے۔ انسان جانتا ہے کہ اسے بھی جانا ہے، لیکن وہ جانے سے پہلے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے نام سے منسوب رہے۔ وہ مکان بناتا ہے، اس میں روشنیاں فانوس لگاتا ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد خود اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ ہمہ حال نئی شان والے پروردگار عالم نے ہر شے میں تغیر پیدا فرما کر حسن بخشا ہے۔ سارا جہاں حسن ہزار رنگ کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ کتاب فطرت کا ایک ایک ورق رنگ و نور سے مزین ہے۔ زمین خوشبو سے مہکتی ہے، کبھی آسمان اپنی گردشوں میں مست نظر آتا ہے۔ ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ خالق کی قدرت کاملہ کا مظاہر دل فریب اور دل نشیں ہے۔ پوری کائنات پر منور روح محیط ہے۔ سورج کو دیکھیں، اپنی آمد سے پہلے ہی جلوہ آرا ہوتا ہے۔ صبح کاذب ہو یا صبح صادق، نور کا پرتاؤ ہے۔ سورج کی روشنی میں تحریک ہے۔ صبح پہلی کرن سے پھول کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو بس زندگی نکلتی ہے۔ چہکار اور مہکار کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہر ذی جان حمد و ثناء خالق کبریا میں مصروف نظر آتا ہے۔ چرند پرند، انسان، اشیاء، دریا، پہاڑ، ہوائیں، فضائیں سب متحرک نظر آتے ہیں، منور نظر آتے ہیں۔ زندگی اپنا اظہار کرتی ہے، انسانی آنکھ محو نظارہ ہوتی ہے، اور پورا منظر نامہ حسن کے لباس میں ملبوس دلکشی کی داستانیں بیان کرتا ہے۔ صبح کی رونقیں دوپہر کے آرام میں سانس لیتی ہیں، اور پھر دوپہر، سپہر اور شام، اور پھر سکوت شام، سب آوازیں خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تلاش میں سرگرداں وجود اپنے آشیانوں اور اپنے ٹھکانوں میں واپس آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سورج اپنے جلوے بکھیرتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ رات چاند ستاروں کے حسن سے آراستہ ہو کر منظر نامے پر طلوع ہوتی ہے۔ ایک نئے قسم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جھلمل جھلمل ستاروں کی محفلیں بپا ہوتی ہیں، دل محبت سے معمور ہوتے ہیں۔ رات کے مسافر اپنی منزلوں کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ کاروان وجود کسی حالت میں ٹھہرتا نہیں، ہمہ حال حرکت، ہمہ حال گردش، ہر لحظہ نیا پن، ہر لمحہ انوکھی داستان۔ رات کی محفل روح کی محفل ہے، یادوں کے دریچے واہ ہوتے ہیں، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، ستارے چمکتے ہیں، اور انسان کے دل و دماغ میں خیالات روشن ہوتے ہیں۔ سورج وجود کی خوراک مہیا کرتا ہے، اور رات روح کی خوراک مہیا کرتی ہے۔ چاندنی راتوں سے وجد میں آئے ہوئے آہو کولیلیں بھرتے ہیں، چکور چاند کی طرف لپکتے ہیں اور لپکتے ہی رہتے ہیں۔ منزلیں دور ہو تب بھی ہمت پست نہیں ہوتی، حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ ہوائیں نیند کے تحفے لاتی ہیں اور انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ستارہ، کوئی سیارہ ہمہ حال ایک حال پر نہیں رہتا۔ جو خود نہیں بدلتے ان کے گرد و نواح بدل جاتے ہیں، اور یوں تبدیلی مستقل طاری اور جاری رہتی ہے۔ موسم ایک حال میں نہیں رہتے، ابھی گرمی تھی، ابھی برسات ہے، زمین خشک تھی، ابھی جل تھل ہے۔ خشک سالی کا موسم اور پھر سیلاب کے زمانے۔ دریا کبھی چاندی کی ایک تار کی طرح اپنے راستوں سے گزرتا ہے، اور کبھی سمندر بن کر کناروں کو اڑا لے جاتا ہے۔ اس کائنات کا مزاج مبدل ہے، تغیر ہی اصول حیات ہے۔ موسموں کو خوئے انقلاب سکھانے والی ذات خود ہی ہمہ رنگ نئے رنگ ہے۔ سرد ہوائیں چلتی ہیں تو زندگی غاروں اور پناہ گاہوں میں چھپتی ہے۔ اولے اور برف باری کے مناظر بڑے دلچسپ ہیں،
فطرت کبھی نغمات سناتی ہے اور کبھی فطرت ہنگامے بپا کرتی ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، زمین کے اندر مخفی قوتیں اظہار کرتی ہیں اور زلزلوں کی ہیبت سے جہاں کانپ جاتا ہے۔ قدرت کے کارخانے میں کوئی پرزہ ساکن نہیں، سکون اس کارخانے میں ناممکن ہے۔ ہر شے تیزی سے بدل رہی ہے۔ عروج و زوال کی داستان ہے یہ زندگی، اس میں کوئی حالت ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ کبھی خوبی اور عمل کے بغیر عزت و عروج ملتے ہیں، کبھی خامی اور بدعمالی کے بغیر ہی ذلت و زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ عجیب حالت ہے، زندگی کے مزاج میں قائم رہنا ممکن نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ انسان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی پر ناز کرتا ہے، اور اسی دوران کسی نامعلوم وجہ سے اس کی ہنسی آنسوؤں میں بدل جاتی ہے۔ خوشی رخصت ہو کر غم دے جاتی ہے۔ انسان جس حالت پر فخر کرتا ہے اسی حالت پر افسوس کرنے لگتا ہے۔ مبارک دینے والے تعزیت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تغیرات ہیں۔ ہر آدمی کے سر پر کتبہ گڑا ہے، کون کس سے تعزیت کرے، اس دنیا میں ٹھہرنے کا مقام ہی نہیں۔ مسلسل تبدیلی، مستقل تغیر، ہمہ حال نیا حال، اس میں کوئی قرار نہیں، کوئی امان نہیں۔ انسان کرسی پر بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہو جاتا ہے، عمل نہ کرے تو بھی عمل جاری رہتا ہے۔ بچپن کل کی بات تھی، گزر گیا۔ کھیل کود کے زمانے گزر گئے۔ کیوں گزرے؟ بس یہی قانون ہے۔ ہر حال گزر جاتا ہے، ہر جلوہ رخصت ہو جاتا ہے، ہر لحظہ بدل جاتا ہے۔ بچپن گیا، جوانی آئی، آئی کہ نہ آئی، بہرحال چلی گئی۔ کیسے، کیوں، بس ایسے ہی۔ آنے والی شے جاتی ہے۔ جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں رہتا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی ہو تو انسان بوڑھا ہے۔ بوڑھے انسان کے پاس مستقبل کے منصوبے نہیں ہوتے، صرف ماضی کی حسرتیں ہوتی ہیں۔ انسان سفر کا آغاز کرتا ہے، اس کے پاس کتنے ہی راستے ہوتے ہیں، جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔ وہ آہستہ آہستہ راستے ترک کرتا جاتا ہے، اور پھر ایک صبح اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ اب اس کی زندگی لامحدود امکانات سے محدود و ممکن میں داخل ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ کشادہ سڑکیں کم ہوتے ہوتے تنگ گلی تک آ جاتی ہیں، اور یہ تنگ گلی ایسی ہے کہ انسان مڑ بھی نہیں سکتا، واپس نہیں جا سکتا، بس آزاد انسان مجبور انسان بن کر رہ جاتا ہے۔ پھیلے ہوئے خیالات، پھیلے ہوئے پروگرام، پھیلے ہوئے آسمان سب سمٹ جاتے ہیں۔ ہر حال بدل جاتا ہے، ہر لمحہ نیا لمحہ ہے، اور آخر کار قدرتوں والا انسان بے بسی کو تسلیم کر لیتا ہے، اور موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے، جس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ آخری باب ہے زندگی کا۔ یہ کائنات ہر حال میں بدلتی ہے، بس ایک چکی ہے کہ چل رہی ہے، پیس رہی ہے زندگی کو اور جنم دے رہی ہے نئی زندگی کو۔ رنگ بنتے ہیں اور رنگ مٹتے ہیں۔ ایک رنگ جو ہمیشہ قائم رہتا ہے وہ صرف اللہ ہی کا رنگ ہے، اس کا جلوہ ہے۔ ہر شے تبدیل ہوتے ہوتے مٹتی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کا رنگ، شان والا اللہ نئی تابانیوں کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ کائنات بدلتی ہے، اور کائنات کو تبدیلیاں عطا کرنے والا قائم و دائم ہے۔ جوں کا توں، اس میں نہ کمی ہوتی ہے اور نہ اضافہ، وہ اپنے جلووں میں باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر تبدیلی، ہر تغیر پیغام فنا ہے۔ ہر رنگ عارضی ہے، ہر اختیار بے بسی ہے، ہر حاصل محرومی ہے، ہر ہونا نہ ہونا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے، جو اپنے پاس نہیں ہے اس کو شمار کرتے رہتے ہیں، جو خرچ ہو گیا اسے گنتے رہتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ انسان سمجھتا نہیں، تبدیلیوں کے عارضے میں مبتلا انسان اور انسان کی زندگی اور گرد و پیش کی کائنات سب عارضی اور فانی ہے۔ یہ قافلہ ٹھہر نہیں سکتا، ہر ذرہ تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے۔ تغیر کو ضرور ثبات ہے، لیکن یہ ثبات بھی متغیر ہے۔ اصل ثبات اس کے لیے ہے جو ذات ذوالجلال والاکرام ہے۔ باقی سب وہم و خیال کی بدلتی ہوئی محفل ہے، باقی سب آرائش جمال کائنات کا حسن ہے، لیکن یہی کائنات کا راز ہے، اور یہ راز یوں آشکار ہوتا ہے کہ انسان سمجھ لیتا ہے۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا۔ انسان عجب مخلوق ہے جو تماشا ہے اور خود ہی تماشائی۔ انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے اور خود ہی میلہ دیکھنے نکلتا ہے۔ ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ ہے، اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو ہجوم کہتا ہے۔
تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں، ننھے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ عبادت، عابد اور معبود کے درمیان رشتہ عبادت ہے۔ معبود کے احکامات کی بجا آوری ہی عبادت کہلاتی ہے۔ یہ احکامات امر اور نواہی کی شکل میں ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن حکیم کے وسیلہ سے معلوم و وصول ہوتے ہیں۔ ان کی تکمیل بغیر عذر و تردد کے عبادت کی اصل ہے۔ مسلمانوں کو عبادات کے مفہوم سے کما حقہ آگاہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملی کردار ادا فرمایا۔ عبادت کے اس مفہوم میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ تخفیف کی۔ نماز فرض ہے تو سب کے لیے، سب زمانوں میں فرض ہے۔ اسی طرح باقی عبادات، اس میں نہ کوئی کلام ہے نہ کوئی بحث کی ضرورت۔ احکام عبادت میں کوئی ابہام نہیں، اس میں کوئی مزید وضاحت درکار نہیں۔ معبود کے احکام جاری ہو چکے ہیں، ان کی تعمیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک منوعاً جاری ہے۔ ملت اسلامیہ کا عبادت کا طریقہ کار وہی ہے جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ معبود کا حکم ہے کہ حرام نہ کھایا جائے، پس حرام مال سے اجتناب عبادت ہے۔ ماں باپ کا اس حد تک ادب کیا جائے کہ ان کے آگے اف تک کا لفظ نہ کہا جائے، پس والدین کی خدمت عبادت ہے۔ غرض یہ کہ جو کچھ بھی معبود نے فرما دیا اس پر یقین اور عمل عبادت ہے۔ جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا وہ کیا جائے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا گیا اس سے بچا جائے، یہی عبادت ہے۔ عبادت عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی۔ ایک بات جو اس ضمن میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معبود ہمارا خالق بھی ہے۔ خالق نے مخلوق کے لیے تخلیق کے حوالے سے بھی فرائض عائد فرمائے ہیں، ان کی بجا آوری بھی عبادت کہلائے گی۔ مثلا خالق نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، انسانیت کے تحفظ کے لیے جو اعمال ضروری ہیں انہیں ادا کرنا عبادت ہے۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت عبادت ہے۔ خالق کی عطا کی ہوئی زندگی اپنے دامن میں فرائض کا انبار لیے ہوئے ہے۔ ان فرائض کو پورا کرنا مثلا رزق کمانا ضروری ہے، فرض ہے، مجبوری ہے، پس رزق کمانے کا عمل عبادت ہے۔ رزق کمانے کے بعد اس کی مناسب تقسیم عبادت ہے۔ اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اپنا حصہ اپنے استعمال میں لایا جائے، یہ عبادت ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی کو اپنے ماحول میں پرسکون بنانے کے ساتھ ساتھ اسے دین کے تابع رکھنا ہی عبادت ہے۔ حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی عبادات سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن زندگی کے فرائض میں ہر انسان ہر دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ یکساں عبادت اپنی جگہ اٹل، لیکن غیر یکساں عبادت اپنی اہمیت کے لحاظ سے اتنی ہی اٹل ہے، اور اس کا مفہوم ہر دور اور ہر زمانے میں ہر معاشرے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کے فرائض کی بجا آوری ہی میں اکثر وضاحتیں درکار رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یکساں عبادت یکساں نتیجہ نہیں پیدا کرتی۔ ہر نمازی نیک نہیں ہوتا، ہر مسجد کا ماحول ہر دوسری مسجد کے ماحول کے مساوی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ زندگی اور زندگی کے تقاضے یکساں نہیں ہیں۔ نیت بدل جائے تو نیک عمل نیک نہیں رہتا۔ انسان اندر سے منافق ہو تو اس کا کلمہ توحید نہ ہوگا۔ ہر چند کے کلمہ توحید وہی ہے۔ قرآن بیان کرنے والے اور قرآن سننے والے اگر متقی نہ ہوں تو قرآن فہمی سے وہ نتائج کبھی نہیں پیدا ہوں گے جو قرآن کی منشا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اگر منافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں تو یہ بیان ہر چند کے سچا ہے، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن اگر مسجد بنائے تو وہ مسجد گرا دی جائے، اس سے مساجد کا احترام مجروح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس یہ مساجد کے احترام کا ہی عمل ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ نماز کا مدعا صرف نماز ادا کرنا ہی نہیں بلکہ نماز کے انداز اور مفہوم کو زندگی میں رائج کرنا ہے۔ اگر زندگی سماجی قباحتوں میں بدستور گرفتار ہے اور نماز بدستور ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورتحال پر بڑا غور ہونا چاہیے۔ مثلا ایک عابد ڈاکٹر مریضوں کے حق میں صحیح نہیں
تو اس کے لیے اس کی عبادت منفعت نہ لائے گی۔ اسی طرح اگر ہم تمام شعبۂ زندگی میں زندگی کے فرائض ادا نہ کریں اور معبود کی عبادتیں جاری رکھیں تو یہ منشاء عبادت نہیں۔ منشاء عبادت یہ ہے کہ فرائض حیات بھی ادا کیے جائیں اور معبود کی عبادت بھی جاری رہے۔ اگر اولاد کی پرورش فرض ہے، اولاد کے لیے صحت مند ماحول مہیا کرنے کا عمل عبادت ہے۔ ایک دوسرے کا احترام عبادت ہے۔ خالق کے اعمال کا احترام عبادت ہے۔ خالق نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، انسان تخلیق فرمائے، کافر، مومن، کالے، گورے، صحت مند، بیمار، محتاج، غریب وغیرہ، ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے اور دنیا کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ کافر کو دعوت اسلام دینا عبادت ہے۔ یہ دعوت محبت سے دی جائے یا قوت سے دی جائے، مفہوم کافر کی اصلاح ہے۔ منشاء اصلاح ہی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے دعوت عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہو تو عبادت، اور اگر اس میں انا یا نفس شامل ہو جائے تو عبادت نہ رہے گی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب عبادت وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، تو نتیجہ وہی کیوں نہیں ہے؟ آج مسلمانان عالم اپنی عبادات کے باوجود اقوام عالم میں پسماندہ ہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں اسلام قبول کرنے والے، تو ہماری زندگی ہمارے مالک سے قریب ہونے کے دعوے کے باوجود آسانیوں سے محروم ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے، پانی کہیں مر رہا ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، اللہ کے لیے بھی محبت کی ایک یادگار ہے۔ یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ تو بے بس نہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ نہ کچھ ہے، کہیں نہ کہیں خانہ کعبہ مقام امن ہے۔ اس میں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے، مار دیا جاتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو خانہ کعبہ میں بولا، اگر وہ قتل ہوا تو خانہ کعبہ میں۔ دونوں حالتیں اسلام کے دعووں کے لیے قابل غور ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن زندگی مشکلات سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے اور مسلمان ہی سب سے زیادہ غریب ہیں، اور پھر بھی وہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تیل کے چشمے ہیں، سر چشمے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس چراغ کے لیے تیل نہیں۔ اگر اعمال یہودیوں کے سے ہوں اور عبادت مسلمانوں کی سی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم کا حملہ اس لیے ہوا کہ مسلمان خواتین کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم جلال خداوندی بن کر ناموس ملت کے تحفظ کے لیے تشریف لائے۔ آج اگر مسلمان مرد ہی مسلمان خواتین کی بے حرمتی فرمائیں تو محمد بن قاسم کہاں سے آئے اور کیا کرے؟ بے بسی ہے۔ عبادت کے مفہوم کی وضاحت میں علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار فرمائے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کتنا روح پرور منظر ہوگا۔ غزنوی اور ایاز ایک ہی دربار میں یکساں حالت میں موجود ہیں۔ آقا و غلام کی تقسیم ختم ہو گئی۔ یہ عبادت کی اصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر منشاء عبادت آقا اور غلام کی تقسیم ختم کرنا ہے تو کتنی دیر کے لیے؟ صرف نماز میں؟ یہی عبادت کی اصل ہے، اور یہی عبادت سے محرومی ہے کہ ہم صرف نماز میں بندہ و صاحب کی تقسیم ختم کرتے ہیں اور زندگی میں یہ فرق جاری رہتا ہے۔ اگر عبادت کی حالت زندگی میں رائج ہو جائے تو عبادت کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ غزنوی اور ایاز کی تقسیم ختم کرنے کے لیے عبادت فرض کی گئی، اور ہم نے محمود و ایاز کے درجے قائم رکھ کر عبادت ادا کی۔ اس لیے عبادت کی برکت زندگی میں شامل نہ ہو سکی۔ ایک آدمی آٹے میں ملاوٹ کرتا جا رہا ہے اور عبادت بھی کرتا جا رہا ہے، وہ نہ یہ کام چھوڑتا ہے نہ وہ، نتیجہ سامنے ہے۔ ایک انسان جھوٹا ہے اور سچا کلام سنایا جا رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ متقی نہ ہو تو انسان قرآن سے فلاح نہیں پا سکتا۔ ایک کافر اگر قرآن پڑھ لے تو مومن نہیں ہو جاتا۔ تقوی شرط ہے ہدایت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اس کائنات کے تمام مراتب سے بلند۔
آپ کی ذات گرامی باعث تخلیق کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ نے اپنے منصب کی بلندیوں کے باوجود اپنی زندگی کو اپنے جان نثاروں کی زندگی کے برابر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور لباس میں پیوند ہے۔ آپ نے کبھی اپنے پاس مال جمع نہ رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 وقت کا کھانا محفوظ رکھنا بھی پسند نہ فرمایا۔ عبادت کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عابدوں پر زندگی کی نوازشیں یکساں ہوں۔ اگر ناہموار معاشی، سماجی اور معاشرتی زندگیاں ایک جگہ یکساں عبادت کے عمل میں مصروف رہیں اور سالہ سال رہیں تو بھی نتیجہ یکساں نہیں نکلے گا، بلکہ کچھ نتیجہ نہ نکلے گا۔ ہماری عبادت اپنے ثواب سے محروم ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی یکساں مواقع سے محروم ہے۔ یتیم کا مال چھین کر حج کرنے والا ظالم حج کے ثواب سے کیوں نہ محروم رہے؟ مسلمانوں کا حج مسلمانوں کے لیے وہ نتیجہ نہیں پیدا کر رہا، اس لیے کہ حج کے موقع پر تمام خرید و فروخت اس مال کی ہوتی ہے جو یہودیوں کا بنا ہوا، جہاز ان کے بنے ہوئے، سامان ان کا بکتا ہے، یعنی حج ہمارا اور ثواب ان کو۔ ہم غیر مسلم معاشرے کی بنی ہوئی اشیاء خریدنے سے کیوں گریز نہیں کرتے؟ عبادت کے ثواب کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا بھی عبادت ہے۔ دل مومن نہ ہو تو عبادت کس کام کی؟ دل سے اللہ کو ماننا ہی عبادت ہے۔ مشکلات پر صبر کرنا عبادت، نعمتوں پر شکر ادا کرنا عبادت، اپنی منشا کو منشا الہی کے تابع کرنا ہی عین عبادت ہے۔ محروم اور مظلوم کو حق دلانا عبادت ہے۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا اور زندگی کو منفعت بخش بنانا اس کی انتہا ہے۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی مخلوق پر مہربان ہوگا۔ یہی اصل ہے کہ جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے انتہائی قریب ہیں، وہی کائنات میں سب کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کی عبادت ہمیں مخلوق پر شفیق بناتی ہے۔ مخلوق پر ظلم کرنے والا، ان سے دھوکہ کرنے والا، ان کی خوراک میں ملاوٹ کرنے والا جتنی عبادت کرتا جائے بے فائدہ ہے۔ کسی کا حق چھیننے والا تقرب الہی کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ دلیل سے محروم ہے۔ عبادت اجتماعی فلاح کے لیے ایک حقیقی اور اسلامی راستہ ہے۔ عبادت انفرادی امتیاز نہیں۔ کشتی کنارے لگی تو سبھی کنارے لگیں گے، ورنہ سب کے لیے مشکل ہے۔ ایک عجب چال چل گیا رستہ، چلتے چلتے بدل گیا رستہ۔ آسماں تھا میری نگاہوں میں، پاؤں سے جب نکل گیا رستہ۔ خوش نصیب۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خوش نصیب کون ہے۔ کسی بڑے خوش نصیب کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خوش نصیبی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے اور معلومات میں پیغمبر ہی خوش نصیب ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے، جن کا ذکر بھی اہل فکر حضرات کے لیے سکون و برکت کا باعث ہے۔ اگر ہم کسی پیغمبر کی پوری زندگی کو غور سے دیکھیں تو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ان کی خوش نصیبی نے کیا کیا منظر دیکھے اور کیا کیا منزلیں طے کی۔ ایک پیغمبر بیٹے کی جدائی میں روتے روتے بینائی سے محروم ہو گئے، پیغمبر ہیں، اور بیٹے سے جدا، اور بیٹا بھی پیغمبر۔ بیٹے کی پیغمبری کی ابتدا کنویں میں گرنے سے ہوتی ہے۔ خوبصورت اور خوب سیرت پیغمبر، بھائیوں کے ناروا سلوک سے آشنا، اور پھر بازار مصر ہے اور پیغمبر کو بیچا جا رہا ہے، اور پھر الزام تراشی اور قید خانے کی صحبت۔ معصوم ہے لیکن مقید، مصر کا مالک مصر کے قید خانے میں، عجب حال ہے۔ علم والے ہیں، عزت والے ہیں، مرتبے والے، حسن والے، اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ قرآن میں آپ کے تذکرے ہیں۔ آپ کا ذکر احسن القصص ہے، آپ کا حسن مثالی ہے، خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ ایک اور پیغمبر، خوش نصیب پیغمبر، کم و بیش 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اور آخرکار اپنے بیٹے کو طوفان کی نظر ہوتے دیکھتے ہیں۔ خدا سے التجا کہ میرا بیٹا بچا لو۔ حکم خداوندی آتا ہے کہ بیٹا جب باپ کے عقیدے پر ہی نہ ہو تو کیا بیٹا، جانے دو لہروں کے سنگ۔ پیغمبر ہیں اور خوش نصیب ہیں، اس لیے خاموش رہتے ہیں، نبوت سلامت رہتی ہے اور زندگی خوش نصیبی میں کٹ جاتی ہے۔ ایک اور پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، نبوت لیے، تقرب لیے، خوش نصیبی ہے، لیکن مچھلی کا پیٹ بھی ہے،
کسی پیغمبر کو آرے میں چیر دیا جاتا ہے، اف نہیں کی جاتی، کیونکہ اف کرنا خوش نصیبی کے خلاف ہے۔ کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا جائے، ایک پیغمبر گھر سے بے گھر، بادشاہ وقت سے مقابلہ، دولت والے کے خلاف، بادشاہت والے، سلطنت والے، دبدبے والے انسان کے خلاف ایک پیغمبر جس کے پاس مال و زر نہیں، تخت و تاج نہیں، بس صرف خوش نصیبی ہے۔ بادشاہ دریا کی موجوں میں غرق ہوتا ہے اور پیغمبر کو آسودہ منزل کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر کا مشن پورا ہو گیا، خوش نصیبی ہے، بڑا نصیب ہے۔ اور پیغمبروں کے ذکر میں اس آخری رسول، عزت و شوکت والے پیارے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیسے نہ آئے؟ آپ سے زیادہ دنیا میں کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو دوسری طرف دنیا میں آپ کے جان نثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور نعت کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خوش نصیب ہیں کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کو عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب کر دیا گیا۔ لیکن غور طلب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس کس راہ سے گزری، آپ پر کیا کیا وقت آیا، کون کون سے مراحل آئے۔ آپ سلطان الانبیاء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا گیا۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں اور آپ پر زمین تنگ کر دی گئی، ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے کفار سے پتھر کھا کر اپنے بہنے والے خون سے انہی کفار کے لیے دعائیں لکھی، کسی پر لعنت نہ بھیجی۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ پیوند والا لباس زیب تن ہے اور آسمانوں سے بلاوا آتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندے کو آج سیر کرائے گا، کیا کیا نہ دکھائے گا، کیا کیا نہ بتائے گا، کیا کیا نہ آشکار کرے گا۔ سب کچھ ہوگا، سب ماضی سے ملاقات ہوگی اور مستقبل کے بھی جلوے آشکار ہوں گے۔ امت کے لیے دعائیں منظور ہوں گی، رفتوں کی مسافت طے ہوگی، کعبہ قوسین بلکہ اس سے بھی آگے جلوہ جلوے کے روبرو ہوگا، آئینہ آئینے کے روبرو ہوگا۔ انسان اللہ کے قریب ترین ہوگا، ایسا قرب کہ نہ کبھی ہوا نہ کسی کو حاصل ہوگا، لیکن لباس میں پیوند رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں خوش نصیب ہیں۔ آپ پر کربلا گزری اور یہ بہت بڑی کٹھن منزل تھی، کیا کیا نہ ہوا، کون سا غم تھا جو نہ ملا ہو، کون سا مرحلہ تھا جو نہ آیا ہو۔ مراحل ہی مراحل، مشکل ہی مشکل، خود مشکل کشا اور یہ ابتلا، مالک ذوالفقار کے اور پھر جلوے گردش روزگار کے۔ بڑے نصیب کی باتیں ہیں، تقرب کے صحیفے ہیں، زمین پر ہونے والا آسمانی کرشمہ، خود تماشا و خود تماشائی۔ عجب صورتحال ہے، خوش نصیبی کی شرح دل پذیر اپنے خون سے رقم کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے خوش نصیبی کو وہ رنگ عطا کیا کہ کہنے والے برملا کہہ اٹھے، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ سب حسین اوراق ہیں خوش نصیبی کی کتاب مقدس کے، یہ سب مقطعات ہیں خوش نصیبی کی الہامی کتاب کے۔ کون جانے اور کون سمجھے، علم کے مخفی خزانوں کی کنجیاں ہیں ان خوش نصیبوں کے پاس۔ ساقی کوثر ہیں اور دریا کے کنارے پر پیاسے ہیں۔ یہ سب رازہائے سربستہ کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ آج کا انسان کیا جانے کہ خوش نصیبی کیا ہے۔ آج کسی کو غریبی اور پیغمبری اکٹھی مل جائے تو وہ پیغمبری سے استعفیٰ دے دے۔ اگر آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ دولت قبول کر لے گا۔ دل اور شکم کا قصہ تو اقبال نے فرما دیا، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ آج کا انسان یا مسلمان زندگی فرعون کی پسند کرتا ہے اور عاقبت موسیٰ کی۔ بدقسمت ہے آج کا انسان
آسائشوں کا گرفتار، نمائشوں کا پرستار، آرائشوں کا پجاری، علائشوں کی بیماری میں کرا رہا ہے۔ اس کا دل بجھ چکا ہے لیکن اس کے مکان میں کمکمیں روشن ہیں۔ وہ لذت وجود کی لعنت میں گرفتار ہے۔ اسے کسی بڑے مقصد سے تعارف نہیں، وہ صرف سنچریاں ہی بناتا ہے اور پھر کلین بولڈ ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ آج ترقی کو مدعائے حیات سمجھا جا رہا ہے۔ ترقی کیسی ترقی؟ کس سے ترقی؟ کس پر ترقی؟ خوراک کی بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا؟ آسمان زیر قدم آ گیا، آسمانوں کی راہ ڈھونڈنے والا دل کی دنیا ویران کر چکا ہے۔ انسان انسان سے اجنبی ہے، اپنے آپ سے بیگانہ، مقصد حیات سے بے خبر، خوش نصیبی کے مفہوم سے ناآشنا۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نام نہیں، بینک بیلنس کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں۔ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے، کوشش ترک کرنے کا مقصد نہیں۔ کسی خوش نصیب نے آج تک کوشش ترک نہیں کی، لیکن یہ کوشش با مقصد ہونی چاہیے، ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان ہو، یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی بہتر، ایسی زندگی کہ ہم بھی راضی رہیں اور ہماری زندگی پر خدا بھی راضی ہو۔ خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو نہ بندگی سے فرار ہو، ایک ایسا انداز کہ نہ لالچ ہو نہ کنجوسی نہ بخل۔ لالچی انسان پیسے گنتا رہتا ہے، جمع کرتا ہے اور آخرکار عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے، وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے، استعمال کا حکم نہیں، اور بخیل اپنے مال سے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں، ایسا انسان ہے جس میں انسانیت نہیں۔ خوش نصیب انسان حق کے قریب رہتا ہے، وہ ہوس اور حسرت سے آزاد ہے، وہ فنا کے دیس میں بقا کا مسافر ہے، اس کا دل جلوہ پر نور سے معمور ہے، وہ اپنے آپ سے راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی، اپنے خیالات پر راضی، اپنے خدا پر راضی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی۔ سلام ہو خوش نصیبوں کی خدمت میں۔ اختلاف، جب تک رات اور دن قائم ہے اختلاف قائم رہے گا۔ اختلاف ہی شاید زندگی ہے، زندگی کا حسن ہے، زندگی کا دوام ہے۔ خالق نے تخلیق کائنات میں اختلاف لیل و نہار ہی نہیں، اختلاف عقائد، اختلاف مزاج، اختلاف مشاہدات، بلکہ اختلاف حالات کو تخلیق فرما کر فن تخلیق کے کمالات کا اظہار فرمایا ہے۔ ہر عقیدے کے مخالف ایک عقیدہ ہے، ہر آرزو کے برعکس آرزو ہے، ہر مزاج کے روبرو ایک مزاج ہے، ہر جنس کے مقابل ایک جنس ہے، ہر انا کے سامنے ایک انا ہے، ہر خودی کی ضد ایک خودی ہے، ہر خوشی کے باطن میں غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شے ناممکن ہے تو ہم رنگی و یک رنگی یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنی لامحدود قدرتوں کے سامنے اپنی ہی مخلوق میں سے ایک قوت اپنی ذات کے مقابل بغاوت و طاغوت میں بیان فرمائی ہے۔ قادر مطلق کے حکم مطلق سے انکار کرنے کا حوصلہ رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اسے جرأت انکار کیوں ہے؟ اسے موت کیوں نہ آئی؟ وہ فنا کیوں نہ کر دیا گیا؟ اگر شیطان نے بغاوت کی بھی تو اس بات کا بیان قرآن کی آیت کیوں ہے؟ اختلاف کو اعلیٰ ظرفی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بقائے حیات اور بقائے اختیار کا ثبوت ہے۔ خالق مخالف کو تباہ نہیں کرتا، مخلوق مخالف کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ یہی خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ لوگوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ایسی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے۔ اختلاف مشاہدے کے بغیر ختم نہیں ہوتا اور قیامت کا مشاہدہ زندگی ختم کر دے گی۔ پھر لوگ جان لیں گے اور وہ علم کیا ہوگا جو صاحب علم کو فنا کر دے۔ زندگی میں اختلاف ایسے ہے جیسے فطرت کے مشاہدات میں اختلاف۔ عجب حسن ہے اختلاف کے عالم میں۔ پہاڑ ہیں کہ میخوں کی طرح گاڑے ہیں، چٹانیں ٹھوس، قوی عزم کی طرح اٹل،
اپنی جگہ قائم و دائم، اور پھر پہاڑوں کے دامن میں وادیاں حسین و جمیل، دریا رواں دواں، اور پھر میدان بچھونے کی طرح کشادہ، اور پھر صحرا اور سمندر، پیاسے صحرا اور لبریز سمندر، عجب عالم ہے، حسن ہی حسن، جلوہ ہی جلوہ، اور اختلاف ہی اختلاف، تیز ہوائیں، خاموش فضائیں، بلند آسمان، متحرک اجسام، منور سیارگان، تاریک راتوں میں روشن قمر، درخشندہ ستارے، اور پھر سورج، بقا اور فنا کا بیک وقت پیمبر، سب اختلافات زیست کے حسین کرشمے ہیں۔ رونق حیات اختلافات کے دم سے ہے، گرمی بازار نارنگی اشیاء کے باعث ہے، شعور کی پختگی اور خیال کی بلندی اختلاف شعور اور اختلاف رائے سے ہے، عقیدے کی پختگی اختلاف عقیدہ کی برداشت کا نام ہے۔ نہ پختہ عقیدہ چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتا ہے۔ سب سے قوی عقیدہ اس ذات گرامی کا ہے جو کائنات کے ہر انسان کے لیے رحمت کا پیمبر ہے۔ سلام ہو اس ذات پر جو سب کی سلامتی کی خواہاں ہے، جس نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، جو ہر زخم کے لیے مرہم ہے، جو ہر دل سے پیار فرماتی ہے، جس کے پاس شفقتوں کے خزانے ہیں، جس نے کم ظرفوں کو عالی ظرف بنایا، جس نے اختلاف برداشت نہ کرنے والوں کو صبر و استقامت کی منزلیں عطا فرمائیں۔ بلند عقیدہ بلند دروازے کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ محبت نہ ہو تو عقیدہ بلند نہیں ہو سکتا، اور محبت نفرت کی ضد ہے۔ عقیدوں سے نفرت انسانوں سے نفرت ہے، اور انسانوں سے نفرت خالق کی محبت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سب عقائد درست ہیں، قطعاً نہیں۔ درست عقیدے والا نہ درست عقائد کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ نفرت اور غصہ عقیدوں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ جس دل میں نفرت پرورش پائے وہ خود عقیدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذرا پیچیدہ سی ہے، آئیے غور کریں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے دیے ہوئے رزق پر پلنے والے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان اللہ کو نہیں مانتے۔ سوچئے، کیا اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ایک عقیدے میں شامل ہوں؟ کیا اللہ سب کو ہم عقیدہ بنانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں سب کو ہم عقیدہ بناتا؟ اللہ یقیناً قادر ہے، اور اپنی قدرت کاملہ سے ہی عقیدوں کے اختلاف کے باوجود کائنات کے ہر انسان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اختلاف کو کبھی تباہ نہیں فرمایا یا مکمل طور پر اختلاف کا خاتمہ نہیں کیا۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، لیکن ہے اور رہے گا۔ اختلاف کا جواز یہ ہے کہ جنت پیدا فرمانے والے نے دوزخ کو بھی پیدا فرمایا۔ قوت اور صداقت ایک ہی طاقت کے نام ہے، اور اسی طاقت کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ طاقت اختلاف پر برہم نہیں ہوتی، قوت بغاوت سے ڈرتی نہیں۔ صداقت آفتاب کی طرح ہے، جسے کسی کاذب اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ عقیدہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اسے کسی اختلاف کا خوف نہیں ہوتا۔ خوف زدہ عقیدہ عقیدہ نہیں رہ سکتا۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑتا۔ عقیدے کی طرح سیاست میں اختلاف رائے حیات سیاست ہے۔ مخالف رائے کو تباہ کرنے کی آرزو کرنے والا دور عارضی رہتا ہے۔ جو زمانہ تاریخ میں داخل نہ ہو وہ چاہے کتنا طویل ہو عارضی ہوتا ہے۔ ہر انسان کو رائے دینے کا حق ہے، رائے رکھنے کا حق ہے، زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ہمارا مخالف ہی تو ہمارا ثبوت ہے، اور وہی ہماری تقویت بھی۔ اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے والے لامحدود ستارے آسمانوں کی رونقیں ہیں۔ اسی طرح کثرت رائے زندگی کی رونق ہے۔ جس طرح ہم اپنی رائے کو معتبر سمجھتے ہیں، اسی طرح دوسرا انسان بھی اپنی رائے کو معتبر اور مستند سمجھتا ہے۔ اپنا احترام مقصود ہو تو اختلاف رائے کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اگر میں رات کو آفتاب دیکھتا ہوں تو مجھے اس شخص کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دن کو تارے دیکھتا ہے۔ ہر چند کے دونوں باتیں بظاہر ناممکن ہیں۔ ہم اپنی خوش فہمی کو آگہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگہی کو غلط فہمی۔ تعجب ہے، یوم حساب سے پہلے ہم ایک دوسرے کی عاقبت خراب کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم خود کو جنت کا مکین سمجھتے ہیں اور دوسروں کو دوزخ کا ایندھن، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو اہم بلکہ بہت ہی اہم سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے خیالات میں خود کو VIP سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری کم ظرفی ہے۔
سیاست میں ہم اپنی جماعت کو محب وطن سمجھتے ہیں اور دوسری جماعتوں کو غدار۔ اپنی رائے پر مغرور ہونے والا انسان صحت رائے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان پر اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ خطا و نسیان، ظلم و جہالت کے پتلے۔ اختلاف کا احترام کرنا چاہیے، مخالف کی اصلاح محبت سے کی جائے، مروت سے کی جائے۔ مخالفت شعور میں نکھار پیدا کرتی ہے، باد مخالف بلند پروازی کا زینہ ہے۔ اختلاف ہی بے قراری پیدا کرتا ہے۔ اختلاف کے دم سے زندگی جمود سے نکل کر تحریک بنتی ہے۔ حرکت زندگی ہے، جمود موت۔ اختلاف انقلاب و ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ عظیم انسان اختلاف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کا وسیع تر اختلاف زندگی کا حسن ہے، اور خالق نے زندگی کو اختلاف کے زیور سے مزین فرما کر اسے حسن بخشا ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک چھت کے نیچے پرورش پانے والے ایک انداز فکر نہیں رکھتے۔ ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ نہیں رکھ سکتے۔ دنیا کی طرف رجوع کرنے والے اور آخرت پر نگاہ رکھنے والے الگ الگ رہیں گے۔ بھلا سونے والا اور جاگنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا فوج نہیں بن سکتی کہ ایک ہی وردی میں ملبوس ہو۔ دنیا میں لباس الگ الگ رہے گا، مزاج الگ الگ ہوگا، رنگ الگ الگ ہوگا، عقیدے مختلف رہیں گے۔ دریا ہمیشہ رواں رہیں گے اور کنارے ساکن ہوں گے۔ پہاڑ بلند رہیں گے اور میدان کشادہ۔ کنجوس کا دل تنگ رہے گا اور سخی کی پیشانی کشادہ۔ ہمارے عقائد، ہمارے تخیلات اور ہمارے رجحانات ہمارے ملبوسات کی طرح الگ الگ رہیں گے۔ ان ملبوسات کے اندر ہمارا وجود، حقیقی وجود، وجود واحد بے رنگ ہے۔ اس لیے ہم رنگ ہیں۔ انسان انسان سے غیر نہیں، لیکن فکر اور عقیدہ الگ الگ۔ ہر آنکھ میں آنسو یکساں ہیں، ہر دل کی دھڑکن ایک ہے، ہر ماں کی ممتا ایک، ہر مسافر ایک ہی سفر پر ہے اور تمام مسافر ہم سفر ہیں۔ ہر اثاثہ راہ میں لٹے گا، ہر آرزو نا تمام ہے، ہر آغاز ایک سے انجام پر ختم ہوگا۔ رنگا رنگ جلوے، ہمہ رنگ نظارے حسن اختلاف کے دم سے ہیں، اور یہ اختلاف اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بے رنگ کا جلوہ نظر نہ آئے۔ بے رنگ کی روشنی کے سب رنگ ہیں۔ 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں۔ کثرت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک وحدت آشنائی نہ ہو، اور وحدت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کثرت شناسائی نہ ہو۔ اختلاف حجاب ہے، اور یہ حجاب اس وقت اٹھتا ہے جب اختلافات پیدا فرمانے والے کا فضل شامل حال ہو، نہیں تو نہیں۔